अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की कुछ अहम खबरों पर नजर डालेंगे। आईनी तरमीम जो कि सेनेट और कौमी असम्बली से पास हो चुकी थी, आज सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गई है। मजीद क्या खबरें हैं, आइए नजर डालते हैं। आपके एतराज़ात काफ़ी हद तक जायज़ हैं। आपका चीफ मिनिस्टर किधर है? आपके चीफ मिनिस्टर को तो आज पूरा मजमा लेके डी चौक पे खड़े होना चाहिए था। किधर है वो? आप जिस दिन एहतजाज करना चाहिए था वो दिन किधर थे? नहीं किया। तो ऑलरेडी सारे एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। अच्छा, उसके बाद आती है ये 9 की लिस्ट, 9 MNAs की लिस्ट। इसमें से 5 जो है वो जाके वोट डालते हैं, 4 जो है ये कहा जा रहा है उनको रिजर्व। अब उसके अंदर जो एक नाम आ रहा है ना खास तौर पे, वो है जनाब ज़ैन कुरैशी साहब का। ज़ैन कुरैशी साहब मेरे ख्याल में आप जानते ही होंगे कि वो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे। ज़ैन कुरैशी का नाम आना पूरे के पूरे कुरैशी ख़ानदान के ऊपर एक्चुअली उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब, ज़ैन कुरैशी, पूरा जो फैमिली उनकी जो बहन है उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था। इनकी जो बहू है शाह महमूद कुरैशी साहब की, वो गायब हो गई थी और उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद जो है वो वापस आ गई, थोड़ी देर चंद घंटों के बाद जो है वो घर वापस आ गई थी। तो उसके बाद से उनकी जो बहन है उनका ये कहना है कि जनाब ज़ैन कुरैशी को हमने खुद अंडरग्राउंड किया था और उनको ये कहा था कि जनाब आपने जो है जब तक हम ना कहें आपने बाहर नहीं आना, लेकिन उसके बाद हमारा उनसे राब्ता ही मुनक़ता हो गया। मतलब उनका कहने का मकसद है ये वो ऐसे अंडरग्राउंड हुए हैं कि वो ग्राउंड से बाहर ही नहीं निकल रहे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी हमने सब लोगों को कहा था कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो छुप के बैठे, आप पंजाब वाली साइड के ऊपर मारते हैं। तो ज़ैन कुरैशी जो है वो किधर गायब हो गए, वो कहाँ निकल गए? अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, अब यहाँ पे आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डंडी। वो मैं डंडी बताता हूँ किस तरह। मेरे भाई, आप लोगों ने जो 5 जिन लोगों ने वोट डाला उनके तो गद्दार वतन के आपने पोस्टर निकाल दिए। 2 सेनेटर जिन्होंने वोट नहीं डाला, उन्होंने वोट नहीं डाला, उनके भी गद्दार वतन के पोस्टर निकाल दिए। यहाँ पे 4 के गद्दार वतन के पोस्टर क्यों नहीं निकाल रहे? इवन तो मैं ये ज़हन में रखिएगा, मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि किसी को गद्दार वतन जैसे टैग जो है वो लगाए जाए, लेकिन यहाँ पे जो एहतियात बरती जा रही है इस वजह से कि ज़ैन कुरैशी का नाम है बीच में, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे का नाम है और मुल्तान की इतनी बड़ी गद्दी का नाम है, जिसकी वजह से आपका दिल नहीं कर रहा कि आप यहाँ तक जाएँ। राब्ते में वो भी नहीं थे, राब्ते में ये भी नहीं थे, वोट उन्होंने भी नहीं डाला, वोट इन्होंने भी नहीं डाला। लेकिन फ़र्क ये है कि वो दोनों छोटी पसलियाँ थी, ये ज़रा तगड़ी पसली है, यहाँ पे हाथ डालते हुए हाथ कांपता भी है। लेकिन सवाल ये है कि ये शक का बीज जो बो दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के ज़हनों में, जो शक बैठ गया है कि नहीं जनाब ऐसे सारे 9 दिन हो गए, अब इसको किस तरह रिपेयर करेंगे? ऊपर से हुआ क्या कि कल रात को ये जो ज़ैन कुरैशी हैं, इनके ट्विटर अकाउंट से एक इनका वीडियो बयान जो है जारी हुआ और इनका मेरे पे शक का इजहार किया जा रहा है और ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो यहीं पे हूँ, मुझे तो पता लगा तो इसलिए मैं ये वीडियो पैगाम जारी कर रहा हूँ। बस सवाल ये वीडियो पैगाम जो है पहले भी जारी किया जा सकता था, ये तो एक दिन पहले भी जारी किया जा सकता था। ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से तो बहुत देर से ये नाम आ रहा था कि जी वो गायब हो गए। तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि आपका एक्सेस ही ना हो, आपको पूरी दुनिया का कुछ नहीं पता था कि जनाब अखबार में, TV पे, सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं आ रहा। और जैसे ही वोटिंग हो जाती है, जैसे ही वोटिंग कंप्लीट हो जाती है तो सुबह सुबह जो है उसके बाद इनका ये वीडियो पैगाम आ जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका वीडियो पैगाम इनके अपने अकाउंट में बाद में आता है, फरहान विर्क जो है वो उनके अकाउंट पे पहले आ जाता है। अब अच्छा, फरहान विर्क जो है वो ऑलरेडी बड़ा एंटी PTI चल रहे हैं। एक ज़माने में ये PTI के जहादी होते थे, इनकलाबी होते थे, लेकिन उसके बाद अब जो है हालात, जज्बात, ख्यालात अब इनके बदल चुके हैं और अब ये बिल्कुल एंटी PTI, ये बेसिकली जहांगीर तरीन के साथ हुआ करते थे एक ज़माने में। और सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है या कीबोर्ड वॉरियर्स के, इनको जो है वो सिपा सलार कंसिडर किया जाता था एक ज़माने में PTI का। इन्होंने ज़ैन कुरैशी का वीडियो पैगाम पहले जारी किया, ज़ैन कुरैशी ने अपना वीडियो पैगाम बाद में जारी किया और उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 21 मिनट का या पता नहीं, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई इतने टाइम पीरियड का जो है वो गैप बीच में आ रहा है। तो लोग कह रहे हैं भाई आपका वीडियो पैगाम फरहान विर्क जो कि एंटी PTI आजकल काम कर रहा है उसके पास पहले आ जाता है, आप बाद में जारी करते हैं। ये किस तरह हो गया? हैरानगी की बात है ना। तो इसलिए लोग ज़ैन कुरैशी के ऊपर जो है वो शक का इजहार कर रहे हैं कि नहीं, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। मंसूर अली खान ने अपनी इसी वीडियो में बताया कि वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दूसरी साइड एक जो डेवलपमेंट हुई है वो है अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको ज़रा गौर से सुनिएगा। उसमें यह है कि जी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस की समाअत जो है वो अदालत में हुई, जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में हुई। PTI वकला सरदार मसरूफ़ और दीगर जो है वो अदालत में पेश हुए। अदम पेशी पर उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है पहले जारी हुए थे। फैसल जावेद की जानिब से हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर की, जबकि अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया और केस की समाअत 21 नवंबर, आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि महीने की डेट पड़ी है इसके अंदर, इतनी बड़ी डेट पड़ी है। अब जारी बात है, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उखाड़ पिछाड़, तोड़ फोड़, वो एक दूसरे को शक की निगाह से देखा जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी खबर है। ये तो बहुत बड़ी खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के अगेंस्ट जो है वो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ हो गया। खबर ले लें, कुछ नहीं होगा, ठंडे, रिलैक्स, ईजी, डोंट वरी, बी हैप्पी।
یاد ہے آپ کو میں یہ جب انہوں نے پہلے گرجتے برجتے ہوئے ایک وہ تقریر کی تھی غالباً پتہ نہیں مانسیرا میں یا پشاور والی سائڈ پہ کہیں پہ کی تھی، کہا میں آ رہا ہوں، میں اسلام آباد میں یہ کر دوں گا، میں 2 ہفتے کا ٹائم ہے، عمران خان کو جیل سے نکالوں گا. میں نے اسی وقت کہا تھا کچھ نہیں ہونا، خبردار کچھ نہیں ہونا، ریلیکس ایزی. یہ صرف اور صرف بڑکے ہیں، پھوکی جعلی بڑکے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اے پانڈے نے خالی پانڈا جو ہوتا ہے نا پنجابی، آئی ایم سوری میں یوز کر رہا ہوں، لیکن خالی پانڈے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے پھڑکتا بہت ہے، اس کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے. خالی پانڈا، ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہونا. یہ یہاں پہ بھی یہ جو 1 مہینے کی ڈیٹ پڑی ہے نا کہ اس کے اندر جناب گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ اشتہاری کرا، کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس، ڈونٹ وری. عمران ریاض خان نے اپنی تازہ ترین ویڈیو میں بتایا کہ سینئر وکیل اور پی ٹی آئی کے رہنما حامد خان نے وکلا تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. وکلا تحریک کس کے خلاف ہے، آئیے جانتے ہیں. وکلا تحریک کی بھی آوازیں آ رہی ہیں. جو لوگ آج وکلا سے ملے، سارا دن ان کی ملاقاتیں ہوئی، نوجوان وکلا میں بہت غصہ ہے. حامد خان صاحب نے بھی اعلان کیا، انہوں نے کہا یہ وکلا تحریک چلائیں گے. لیکن یہ حامد خان صاحب کے اعلان جو ہے نا یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ ہر تھوڑے دن بعد ان کا ایک اناؤنسمنٹ آتا ہے کہ جی اب ہم یہ والا کام کرنے جا رہے ہیں، تھوڑے دن بعد پھر یہ کہتے ہیں یہ اگر نہ کیا گیا تو ہم یہ کر دیں گے، پھر تھوڑے دن بعد وہ بھی ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں کرتے. پھر یہ کہا تھا کہ ہماری لاشوں پر سے گزر کر آئینی ترمیم ہوگی، تو اچھے خاصے آج چل پھر رہے تھے اور آئینی ترمیم بھی ہو گئی. تو یعنی اب ان کے سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں پولیٹیکل، لیکن پریکٹیکلی وہ وکلا کو ابھی تک اکٹھا کر نہیں پا رہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ حامد خان صاحب کی جو ایکسپرٹی ہے، 2 گروپ ہیں نا بڑے، ایک حامد خان گروپ ہے اور ایک آسما جہانگیر گروپ ہے. تو اس گروپ کی پولیٹکس کو کھڑے ہونا تھا نا. ہونا یہ تھا کہ حامد خان صاحب کے بندے تگڑے ہوتے، وکیل نکلتے، موٹیویٹ ہوتے، ٹیمیں بنتی، اس کے بعد احتجاج شروع ہوتے. تو جو بھی عدلیہ کی تحریک چلنے کا طریقہ ہے وہ سارا کچھ ہوتا، لیکن ابھی تک نہیں ہو پایا. لیکن میری کچھ وکلا سے بات ہوئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب الیکشن آنے جا رہا ہے، اور وہ الیکشن بھی آنے جا رہا ہے، سال کا اختتام ہے. انہوں نے کہا جی بارس کے جتنے بھی الیکشن آنے جا رہے ہیں وہ اسی بنیاد پہ اب ہونے ہیں کہ کون سا وکیل رہنما اس ترمیم کے ساتھ کھڑا ہے اور کون وکیل رہنما اس ترمیم کے خلاف کھڑا ہے. ناظرین، سینئر خاتون صحافی آسما شیرازی نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں بتایا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت مزید آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ یہاں تک محدود نہیں رہے گا، اور یہ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ بھی اس کے بعد کچھ اور امینڈمنٹس بھی آئیں گی، اور اس امینڈمنٹ کے اندر جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی ہی بینچ بھی تشکیل دیا کرے گی. اب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ سے نکل کے یہ بینچ کی طرف بھی آ سکتا ہے. یعنی اس بات کا امکان ہے، اور حکومتی حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے بینچز ہیں یا جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں ان کے لیے بھی کمیٹی ہی فیصلہ کرے گی. اور اگر یہ ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا یہ بھی ایک فیصلہ ہوگا، اور اس کی ریزسٹنس بھی آئے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اب اس معاملے کے بعد سپریم کورٹ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جوابی کارروائی ہو سکتی ہے. کیا منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ الگ بینچ بنا کے خود کو چیف جسٹس بنا لیں گے، یا وہ پھر جو آئینی ترمیم ہے جس کو کہ ختم کرنا ناممکن ہے کیونکہ یہ عوامی مفاد عامہ کے خلاف نہیں ہے، تو اس کے اور اس کی بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. آئینی ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا کوئی بہت یعنی ناممکن ہی ہے تقریباً. لیکن کیا وہ خود کر لیں گے، یا پھر یہ کہ وہ اس وقت جو پروسیس بن گیا ہے، جو امینڈمنٹ بن گئی ہے، اس کے تابع ہو کے اب جو ہے وہ آگے اپنا کام جو ہے وہ کریں گے، اور اپنے آپ کو نان کانٹروورشل بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، کیونکہ وہ بہت ہی آنریبل اور قابل جج ہے. پی ٹی آئی کے قائدین نے 26ویں آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے بہت سی کوششیں کی جس میں وہ ناکام رہے. سید طلعت حسین نے پی ٹی آئی کے قائدین کو کیسے تنقید کا نشانہ بنایا، آئیے دیکھتے ہیں. کہ جس طرح تحریک انصاف نے اپنے ورکر کو گھمایا ہے ادھر ادھر، شاید ہی کسی جماعت نے اپنے ورکر کے ساتھ یہ کیا ہو. ان کو پہلے تو علیمین گنڈا پور کا بہت بڑا ڈرامہ وہ کرواتے رہے. علیمین گنڈا پور آ رہے ہیں، علیمین گنڈا پور جا رہے ہیں، اور اسلام آباد بند ہیں، کنٹینر لگ رہے ہیں، اور ریولوشن آ گیا ہے، اور سارے لوگ اس کے اندر کنزیوم ہوئے. اور بیک اینڈ کے اوپر مسلسل بذریعہ مولانا فضل الرحمان کی ٹیم کے وہ کمیٹی کا حصہ بھی رہے. 10 میٹنگز ہوئی ہیں اس کمیٹی کی، جس کمیٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نے شرکت کی، جس نے 26ویں آئینی ترمیم کا باقاعدہ مسودہ بنایا. 10 میٹنگز ہوئی ہیں، اس کے اندر یہ شریک تھے. ان دنوں میں بھی شریک ہو رہے تھے جب اسلام آباد کے اندر کنٹینر لگے ہوئے تھے اور علیمین گنڈا پور اسلام آباد پر قبضہ کرنے کی باتیں کر، تمام ورکر اس کے اندر لگے ہوئے تھے، اور بالکل برابر میں کمیٹی بھی اپنی کام کر رہی تھی. ایک طرف آپ بتا رہے تھے کہ ہم کسی صورت اس کو نہیں مانیں گے، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کے ڈرافٹ کو آپ انڈورس بھی کر رہے تھے. ایک طرف آپ کہہ رہے تھے کہ ملک کے اندر ہم نیچے کی زمین اوپر لے آئیں گے، دوسری طرف عمران خان کے ذریعے جیل میں سے پیغام بھی دے رہے تھے کہ مولانا آپ ذرا بات کریں، تھوڑا سا اور اس کو ڈائلوٹ کر لیں. ایک طرف آپ سینٹ کے اندر کچھ نہ اپنی سیٹ کو چھوڑتے ہیں، اور دوسری طرف آپ باہر آ کے وکلا کو سڑکوں پر لانے کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو تضاد ہے یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ورکرز تک پہنچایا، اور ورکرز کو آخر دم تک یہ بتاتے رہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. قومی اسمبلی کے اندر بھائی آپ کے جتنے بھی ممبران ہیں سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے، ان کو ساروں کو رکھے تو صحیح. ورکرز کو یہ بتاتے رہے کہ جی ہمارے ممبران اغوا ہو گئے ہیں. ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں پی ٹی آئی بھی شریک ہوگی. ابھی جو تازہ ترین ہے
وہ یہ ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے ججز کی تعیناتی کے لیے 12 ممبر کمیٹی جو بنائی گئی ہے نئی ترمیم میں، اور جس میں جو ممبرشپ ہے وہ دی جائے گی متناسب نمائندگی کی ریشو سے، اس میں پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو جوائن کرے گی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اس کو جوائن کرنے کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو، اور کیا آپ نے عمران خان سے اس کی اپروول لی ہے؟ جب عمران خان نے ووٹ دینے سے منع کیا اور کہا کہ ہم اس پورے پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے، تو پھر آپ اس کمیٹی کی ممبرشپ کیوں لے رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ سیدھی یہ بات کیوں نہیں کرتے اسپیکر سے کہ جناب یا تو ہمیں عمران خان سے ملاقات کا موقع دیا جائے، ہم ان سے ملیں، اور یا پھر دوسری جو اور اس کے ساتھ جو شرائط ہونی چاہیے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، جو الیکشن کمیشن نہیں مان رہا، جو اسپیکر صاحب نہیں مان رہے، اسپیکر صاحب خط پہ خط لکھ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دی جائیں، وہ اسپیکر صاحب کہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس کی جو ممبرشپ ہے اس کو آپ اناؤنس کریں اور وہ سیٹس دیں، بغیر شرائط کے آپ یہ جو کمیٹی ہے اس میں آپ کیوں ممبر بننے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کو یہ پتہ ہے اس بات کا؟ ابھی تک جو سامنے آئی ہیں اطلاعات، 12 ممبران میں سے 3 ممبر تو آ جائیں گے پیپلز پارٹی کے، 4 ممبر آ جائیں گے جناب مسلم لیگ نواز کے، پھر ایم کیو ایم کا ممبر آ جائے گا، دوسرے ممبر آ جائیں گے، تو 12 میں سے 8 تو آلریڈی ان کے، 9 آلریڈی ان کے ہو گئے، تو چیف جسٹس تو انہوں نے اپنی مرضی کا لگانا ہے۔ یہ جو ساری اسکیم بنائی گئی ہے یہ بنائی اس لیے گئی ہے، تو آپ اس کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ اس کو لیجیٹمیسی کیوں دے رہے ہیں؟ جبکہ عمران خان نے تو کہا کہ ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا۔ نمبر 1 ناظرین، آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ میں مقیم سینئر صحافی معید پیرزادہ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے امریکہ میں اپنا لابسٹ ہائر کیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک بڑا ایکسپینسو نیا لابسٹ، ریپبلکن لابسٹ ہائر کیا ہے واشنگٹن ڈی سی میں، اور جس کی تفصیلات جو ہے وہ ایک آدھ دن میں جو فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ فارا کی سائٹ ہے اس سے آپ کو مل جائے گا۔ اپیرنٹلی کوئی کم از کم $20,000 مہینے سے ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ کا انہوں نے یہ لابسٹ جو ہے وہ ہائر کیا، بہت انفلوئنشل لابسٹ انہوں نے ہائر کیا ہے، اور لابسٹ کو انہوں نے جو ٹاسک دیا ہے اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جنرل موصوف جو ہیں وہ اپنی بدنامی جو ان کی اس وقت واشنگٹن میں پاکستانی امریکنز کر رہے ہیں کانگریس کے سامنے، سینٹ کے سامنے، اس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور لابسٹ کو پہلا ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ جنرل صاحب کی بدنامی اور ان کے بارے میں یہ مسلسل جو لیٹر بازی ہو رہی ہے کانگریس کے اندر، جیسے کہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر GVS کی 2 سٹوریز دکھاتا ہوں کہ جو حال ہی میں فرسٹ پاکستان گلوبل الائنس فار ڈیموکریسی اور بھی بہت سے جو باسٹن کے گروپس ہیں انہوں نے جو ایک لیٹر سرکولیٹ کروایا US کانگریس میں، جس میں اب 48 سگنیچر اب تک ہو چکے ہیں۔ ٹیوزڈے کو اس لیٹر نے مکمل ہونا ہے، اور میرا خیال ہے 50 سے زیادہ سگنیچر اس پہ ہو جائیں گے۔ اس لیٹر کے جو کی اسپانسرز ہیں وہ کانگریس مین سمر لی ہیں، کانگریس مین گریگ کسار ہیں، کانگریس مین جم میکگورن ہیں، اور بھی بہت سے ڈیموکریٹک کانگریس مین جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں۔ اور یہ لیٹر جو ہے وہ سیکرٹری اسٹیٹ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پاکستان کے جو ٹاپ ملٹری آفیشل ہیں انکلوڈنگ دی آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ان کے ایسٹ فریز، ان کے ایسٹس کے اوپر فریز لگایا جائے امریکہ اور امریکہ کی جورسڈکشن میں، اور ان کی جو ٹریولنگ ہے اس کے اوپر ایک ویزا بین جو ہے امپوز کیا جائے۔ چانسز اس کے بڑے کم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا ایک پریشر جو ہے وہاں پہ پڑ رہا ہے کہ اس بہت ایکسپینسو لابسٹ کو ہائر کیا گیا۔ اچھا، لابسٹ کو ہائر کیا گیا ہے اپیرنٹلی اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نام سے، IPRI کے نام سے، کیونکہ فوج یا انٹیلیجنس جو ہے وہ خود سے تو کوئی لابسٹ امریکہ پہ ہائر کر نہیں سکتی قانونی طور پہ، تو ہمیشہ ایک فرنٹ پہ کسی اور کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 2020-21 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کھڑا کیا، ایک لابسٹ ہائر کیا جو پاکستان تحریک انصاف ہی کے خلاف جو ہے وہ اس وقت کام کر رہا تھا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے، واٹس دا مورل آف دا اسٹوری؟ مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی جو کچھ بھی ایفرٹ کرتی ہے، تھوڑا کرتی ہے، زیادہ کرتی ہے، اس سے تکلیف وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ انوویٹو طریقے اختیار کرنے چاہیے جنرل عاصم منیر صاحب کو تنگ کرنے کے لیے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی YouTube پولیٹکس کمیونٹی کی تمام اپڈیٹس۔ ان کی ویڈیوز کے مکمل لنک نیچے پرووائڈ کر دیے گئے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔